ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج تراویح کی نماز میں ہم نے 4 سورتوں کی تلاوت سنی: سورہ یوسف، سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر. انشاءاللہ ان سورتوں کے منتخب آیات کی تفسیر اور ان سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو کیا پیغام دیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ابھی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. سب سے پہلی سورت جو ہے آج تلاوت کی گئی وہ سورہ یوسف ہے. یہ ایک نبی کے نام سے موسوم ہے. اس سورہ کی تفسیر سمجھنے کے لیے اس کے نزول کا جو زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل کی گئی، یہ پس منظر جاننا ضروری ہے. اس سے اس سورہ کے معانی کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. آج عصر کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ ایک ہی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ غمزدہ رہنے لگے. اس سال کو تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 قریبی محسنوں کے رخصت ہو جانے کی وجہ سے ہر درجہ غم کے شکار تھے. اوپر سے دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم اور تشدد، یہاں تک کہ آپ کو اپنے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دینا پڑا. طائف کی طرف سے اللہ کے رسول پر حد درجہ تشدد کیا گیا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر ابی طالب کے اندر پناہ دینی پڑی. یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ یوسف نازل ہوتی ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. شروع سے لے کر آخر تک مکمل قصہ ایک ہی سورت ہے جسے اللہ رب العالمین نے احسن القصص قرار دیا. چنانچہ اس سورہ کے شروع میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. تو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام اس قصے کو احسن القصص کہا ہے کہ یہ تمام قصوں کے اندر سب سے بہترین قصہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کے قصوں کو بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیلا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ القصص کا. لیکن کسی بھی نبی کا قصہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی صورت میں نہیں بیان. مختلف جگہوں پر کچھ آیتیں اللہ نے نازل کی ایک نبی کے تعلق سے،
لیکن یوسف علیہ السلام کا جب قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا تو ایک ہی جگہ پر ایک ہی سورت کے اندر پوری سورت اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا. تو اس قصے کو خود اللہ رب العالمین نے احسن القصص سے تعبیر کیا. چنانچہ اس قصے کے اندر آپ پائیں گے کہ کوئی بھی شخص دنیاوی مصیبتوں کا مارا ہو، غمزدہ ہو، اپنے لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہوں، بلکہ دشمنی پر اتر آئے ہوں، اپنے قریبی دراز کے لوگ ہر کوئی آپ کے خلاف ہو، پوری دنیا آپ کے خلاف نظر آ رہے ہو، آپ اکیلے طرح وہ اس صورت میں آپ کو ان تمام مشکلات کا کیسے سامنا کرنا ہے، یہ سورہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ تمام مراحل آئے. اپنے سگے بھائی آپ کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، آپ کو کنویں کے اندر ڈالا اور پھر آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، جھوٹے الزامات. پھر عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، وہاں پر عجیب و غریب قسم کی سازشیں آپ کے ساتھ کی گئی. زنا کی تہمت سے متہم کیا گیا جس سے آپ بری تھے، اور بری ہونے کے باوجود جیل میں آپ کو ڈالا گیا. جیل کے اندر کئی سال تک رہے، لیکن ان تمام معاملات میں صبر کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر مصیبت پر صبر کے نتیجے میں آپ کے مقام کو بلند کیا. اور اس طرح بلند ہوتے ہوتے اللہ رب العالمین نے آپ کو وزیر کے مرتبے تک پہنچایا اور نبوت سے سنبھالا. تو ہر مصیبت کے بعد انسان اگر صبر کرے تو اس کے اللہ رب العالمین بہترین اجر سے نوازتا ہے. دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ تمام عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں. اس لیے بعض سلف صالحین میں سے حسن بصری یا عطا دونوں میں سے کسی ایک کا قول ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو غم کا مارا ہو، غمزدہ ہو، بہت سارے مصیبتوں سے پریشان ہو، اگر سورہ یوسف کی تلاوت کرے، یعنی سمجھ بھی رہا ہو کہ کیا اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان کے متعلق، تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اسے راحت اور سکونت محسوس ہوگی. کہ جب اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ اس طرح کی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں، تو ہم اور آپ جیسے لوگ جو گناہوں میں دن اور رات ڈوبے رہتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں بھی ہمارے انبیاء اکرام کی طرح ان مصیبتوں کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا ہے، اور ان مصیبتوں سے ہمیشہ نکلنے کی کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیشہ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جہاں کہیں موقع ملے توحید کی دعوت کی نشر و اشاعت کی کوشش کریں. شرک کی آئی سے لوگوں کو نکال کر توحید کی روشنی دکھانے کی کوشش کرنی ہے. یہ تمام اسباب، یہ تمام نصیحتیں اور عبرتیں یوسف علیہ السلام کے سلسلے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں. چنانچہ اس قصے کی شروعات میں ہی اللہ رب العالمین نے خواب کے متعلق بیان کیا. یوسف علیہ السلام کا خواب جو کہ انبیاء کے خوابوں میں سے ایک اہم خواب ہے. انبیاء کے خوابوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں. انبیاء کے خواب اور عام لوگوں کے خواب میں یہ فرق ہے کہ انبیاء کے خواب یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ اتنی آوا کا کیا ہے اتنی آوا کا فرمانا میں کہا اپنے بیٹے سے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے اسے کرنا ہے، بلکہ جواب کیا گیا یا ابتی فعل ما تؤمر. بیٹے نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے
کہ جو حکم دیا گیا اس کو کرنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے سمجھا اس خواب کو کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہی انبیاء کے خواب کا درجہ ہے کہ انبیاء کے خواب سچے وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے شروع میں ہی، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، فوراً یوسف علیہ السلام کے مقام مرتبے کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹے یہ خواب مجھے بیان کر دیا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ حسد کے مارے تمہارے پیچھے پڑ جائیں اور تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور تمہارے جو بھائی ہیں ان کے اوپر شیطان آسانی سے غالب آ جائے گا، غالب آ سکتا ہے۔ ان کا کیریکٹر اس طرح نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا۔ اس نصیحت سے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کیا تھا، ہمیں بھی نصیحت ملتی ہے کہ اگر کوئی نعمت آپ کو ملی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے اسے اعلان کرتے پھریں۔ بہت ساری نعمتیں اگر ڈر ہو کہ لوگ حسد کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے تو ان کو چھپائیں یہاں تک کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی مروی ہے، موجود ہے، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، کہ کسی کام کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس میں کتمان سے کام لو، یعنی اسے مخفی رکھو، سری رکھو، پوشیدہ رکھو، ہر چیز کا اعلان نہ کرو۔ بہت سارے لوگ کوئی بھی چیز مارکیٹ سے خریدیں اور اس کی تصویر لے کر فیس بک پر، یہاں تک کہ ہر قدم کی لوگوں کو خبر دیتے رہتے ہیں فلاں جگہ جانا ہو، فلاں جگہ جانا ہو، آج یہاں پر ہو، کل وہاں پر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو اور آپ کی طاقت میں ہو، اور اس وجہ سے اس کو خبر مل رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح وہ پیش آ سکتا ہے اور کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ آئے دن اس طرح کے قصے ہم سنتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ فلاں حادثہ ہو گیا اور جو ظالم تھے، دشمن تھے، انہوں نے ان کی ہی خبر کی بنا پر ان کے ساتھ اس طرح کہا تھا۔ تو ہر چیز کی خبر لوگوں کو نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ابھی مخفی رکھو، کھانے میں سے کرنا، ہر چیز کو پہلے ہی تیار کر دو گے، ہو سکتا ہے کہ کامیاب نہ ہو اور کامیابی کی سیڑھی چڑھنے سے پہلے تو ناکام ہو جاؤ اور تم کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے۔ فإن كل ذی نعمت محسود، اس لیے کہ جس کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہر کوئی آپ کی نعمت سے خوش ہو، یہ ضرور نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی تو لوگ ان میں خوش ہوتی ہے، ضرور آپ کو جو لگتا ہے وہ بھی وہی کوشش ہے۔ بہت سارے لوگ جو ظاہراً آپ کے سامنے مسکرا کر بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں آپ کے تعلق سے حسد بھرا ہوا ہو، اور یہ حسد کی جو بیماری ہے حقیقت میں دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پاس یہ بیماری موجود نہ ہو۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم ایسا نہیں جو حسد سے خالی، کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو حسد سے خالی ہو، ہر ایک کے اندر یہ بیماری ہے۔ فإن اللئیم یبدی والکریم
وہ بھی فرق صرف اتنا ہے کہ جو کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس حسد کو دبا نہیں پاتے، سنبھال دیتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں اس حسد پر کنٹرول کرتے ہیں، اسے ابھرنے کا موقع نہیں دیتے۔ فقط یہ بھی فرق ہے، حسد ہر ایک کے نفس کے اندر ہے، اور یہ پہلی بیماری ہے جو یہ انسان کو لگی ہے، یہ پہلی بیماری ہے جس کا انسان شکار ہوا۔ پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ان کو سب سے پہلے اس بیماری سے مطلب پہنچایا گیا، وہ کون سی بیماری تھی؟ حسد کی بیماری۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسے حسد کی وجہ، اور آدم علیہ السلام کے بچوں میں جو پہلی بیماری آئی اسے حسد کی وجہ، حابیل اور قابیل کا جو قصہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی، تو حسد آ گیا دل کے اندر اور اپنے بھائی کو بھی قتل کرتا ہے۔ تو یہ حسد کی جو بیماری ہے وہ ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اسے دبا کر رکھتے ہیں، اسے ابھرنے کا موقع نہیں دیتے، لیکن جو کمینے قسم کے ہیں وہ پھر اسے ظاہر کر دیتے ہیں اور پھر ان کی زندگی تباہ کر ڈالتے ہیں۔ تو حسد سے بچنے کے لیے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتوں سے نوازا تو ضروری نہیں کہ ہر نعمت کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے پھرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یہ آپس میں کہنے لگے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين وتقول من بعده مسلمين۔ دیکھیں شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے ابا جو ہے یوسف کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یوسف سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک باپ کے لیے کیسے جائز ہوا کہ اپنے بچوں میں سے کسی سے زیادہ محبت کرے، کسی سے کم کرے؟ دیکھیں محبت کا تعلق دل سے، اور ہر کوئی اپنے اپنے کیریکٹر اور اخلاق کی وجہ سے سامنے والے کا دل جیتتا ہے یا ہارتا ہے۔ اپنے اخلاق سے انسان محبت کو کماتا ہے یا گواتا ہے۔ جو ان کے بھائیوں کے رویے تھے والد کو بدلیں گے، اور یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا والد سے بدلیں، تو یہی سبب تھا جس بنا پر یعقوب علیہ السلام یوسف سے زیادہ محبت، اور اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو کہا کہ تم اپنی دونوں بیویوں کے درمیان 100% عدل انصاف سے کام لو۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان 100% عدل انصاف سے کام لو، کبھی بیشی تو ہوگی ہی۔ تو علماء نے اس کی تفسیر میں کہا یہ کبھی بیشی کس چیز میں ہوگی؟ یہ کبھی بیشی محبت اور جماع کے اندر ہے، اس کے اندر عدل واجب نہیں ہے، جس میں انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو۔ واجب جو عدل ہے وہ بالغ مقرر کرنے میں، اتنا نفع میں ہے کہ جتنا اس کو خرچ دے رہا ہے اتنا اس کو خرچ دے، جتنا اس کے پاس رکتا ہے اتنا اس کے پاس بھی رکے۔ لیکن جو بیوی سے سیب محبت ہو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کے اخلاق، جس کے برتاؤ جس طرح ہوں گے اسی طرح سے زیادہ محبت ہو۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جس طرح پیش آتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان سے محبت کو ہونا نہیں چیز۔ تو ان کے بھائیوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، یہاں تک یہ سوچنے لگے کہ راستے کا یہ روایت ختم کر دیا جائے۔ اقتلوا یوسف ابھی اطرحوه ارضا یخرج لکم وجہ ابیکم، یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا کسی ایسی دور دراز زمین میں چھوڑ کے آؤ
طرح سے لاتے ہوئے جہاں پر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق قائم نہ ہو سکے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، باپ کا پورا پیار تمہیں مل جائے. اس کے بعد شیطان نے کیا کہا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی قتل کر دو بعد میں پھر نیک بچا. یہی شیطان کی چال ہوتی ہے، سازش ہوتی ہے گناہ کی طرف. ہمیشہ بندہ گناہ کرنے سے پہلے یہی سوچنا ہے یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا اور ایک صاف ستھری زندگی گزارنا، بعد میں خوب توبہ خوب سب وغیرہ بس یہ گناہ کر لو. اگر انسان شیطان کے چال میں پھنس گیا اور اس گناہ کو کر ڈالا تو ایک گناہ اس سے بڑے دوسرے گناہ کو جنم دے. اب اس کے لیے اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے بعد کا گناہ آسان ہو جائے گا اور اس طریقے سے وہ گناہ کے راستے میں ہی بڑھتا رہے گا، بعد میں نیک ہونے کی نوبت نہیں ہے. تو یہ شیطانی چال ہے، کر لو گناہ بعد میں توبہ کریے. یہ اگر کبھی آپ کے دل میں خیال آئے تو کبھی بھی شیطان کو کامیاب نہ ہونے اسی وقت توبہ کریں گناہ کرنے سے پہلے کہ اللہ اس طرح کے خیالات سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے تو یقین جانیے آپ کو توفیق نہیں ہوگی. اگر اس نیت سے کوئی گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ انسان جان بوجھ کر یہ گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کرے. تو اس طرح کے توبے کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے. چنانچہ ان کے درمیان آپس میں سازش ہونے لگی کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا جائے. کسی نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، اپنا ہی بھائی ہے قتل تو نہ کرو، ایک کام کرو القوہ فی غیابۃ الجب، کسی اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، راستے سے گزرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا اپنے. تو اس طریقے سے چھٹی مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا تمہیں. چنانچہ یہ آپس کے اندر پریشان تھے کہ کیا کیا جائے اور پھر بہانہ کیا بنایا جائے. کہ بہانہ مل نہیں رہا تھا تھک کا کہ اپنے والد کو ایک دم پورا مطمئن کر سکے. یہ گئے اپنے والد کے پاس اور کہا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. ابا جان کل ہم ٹور پہ نکلنا چاہتے ہیں، ذرا یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، چھوٹا بچہ ہے ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، موج مستی کرے گا اور ہم پورا دھیان رکھیں کہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن یعقوب علیہ السلام ان کے کیریکٹر سے پہلے ہی شک و شبہے کے شکار تھے کہ یہ کبھی بھی یوسف کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا اقرار اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنا، اپنا اقرار اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنے کی وجہ پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے کی تھی. تو پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ یہ میرے جو بیٹے ہیں یوسف کے ساتھ برا کام. یہ بھائی گئے والد کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ایک دم پوری دیکھ بھال کریں گے، کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آئے گی. اب یہ پریشان تھے کہ یوسف کو قتل کرنے کے بعد بہانہ کیا بنایا جائے. کوئی ٹھگ کا بہانہ نہیں مل رہا. کہا جاتا ہے یہاں سے ایک نصیحت پکڑے، اگر سامنے والے کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ نقصان پہنچنے کو تو اپنی طرف سے آپ اسے دلیل فراہم نہ کریں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں کو خود دلیل دے دی. یہ ڈھونڈ رہے کہ بہانہ کیا بنایا جائے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے بھیجنے میں بڑا ڈر لگ رہا ہے، اگر تمہارے ساتھ بھیجو تو ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا جائے. یہ کہہ رہے تھے اللہ اب تک تو ہم پریشان تھے، کیا کھایا جائے. والد صاحب نے اچھا خاصا تیار کر کے ہمیں دے دیا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. تو یہ بہانہ تلاش رہے تھے، والد صاحب کی طرف سے تیار شدہ بہانہ مل گیا. چنانچہ اسی کو انہوں نے عمل جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کسی طرح والد صاحب کو راضی کر کے لے کر چلے گئے.
اس کے بعد جو ان کا پلان تھا یوسف علیہ السلام کا لباس اتارا. قال فلما ذهبوا به واجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. یہ بھائی اپنی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، جسم سے یوسف علیہ السلام کا لباس جو پہنے ہوئے تھے اتارا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا جس کا پہلے یہ پلان بنا چکے تھے. واپس رات کے وقت آئے روتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو لے کر، اور وجاءوا أباهم عشاء يبكون، رات کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم کھیلتے کودتے نکل گئے تھے، یوسف کو اپنے سلام کے پاس چھوڑا کر کے یہی دن گیا نا، واپس آ کر دیکھ رہے ہیں تو جو آپ نے اندیشہ ظاہر کیا تھا نا وہی ہوا. فأكله الذئب، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لیکن ہم تمہاری بات پر بھروسہ کریں گے نہیں، ہم چاہے لاکھ سچ بولیں لیکن آپ کو تو پہلے ہی ہم پر شک ہے. لیکن سچا یہی ہے کہ یوسف کو بھیڑیاں کھائیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو خون سے لت پت اپنے والد کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ دیکھیں علامت بھی ساتھ آیا. یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھایا ہے، یہاں تک کہ لہو لہان کے قمیص بھی ساتھ میں موجود ہے. یوسف یعقوب علیہ السلام قمیص کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھیڑیا کتنا پڑھا لکھا تھا، پورا یوسف کو کھا گیا، لیکن قمیص پر کوئی کیچ نہیں. کتنا پڑھا لکھا بھیڑیا ہے، پورا یوسف نکل گیا لیکن قمیص بالکل نہیں تھا، بالکل کہیں کوئی آج نہیں. کہا بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہاری چال ہے، تم جھوٹے ہو، کہیں یہ بھیڑیے کا رول نہیں ہے. یہ بھیڑیا معصوم ہے، اس کا یہاں پر کوئی رول نہیں، یہ رول تمہارا ہے، یہ تم نے کیا ہے. فصبر جمیل، اب صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں. اللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم نے اس سے کہا ہے اللہ رب العالمین یہاں پر مدد کرنے والا ہے. یہ جملہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون انتہائی عظیم جملہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کہا. ہر مصیبت زدہ کے لیے جو پریشان ہو، لوگوں کی سازشوں کا شکار ہو چکا ہو، لوگ اس کے خلاف جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے تسلی کا جملہ ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بھی جب دشمنوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار جو تھا جب تہمت لگایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف، اب عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی خبر نہیں تھی، اپنے میکے چلی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کہ اللہ کے رسول میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے پھر اجازت دی کہ آپ جا سکتی ہیں اور اپنے میکے کے اندر موجود ہیں. یہاں ایک درس بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر بیوی کبھی خواہش ظاہر کرے میکے جانے کے لیے، اپنے والدین کی زیارت کے لیے، تو شوہر کا تقاضا یہ ہے کہ اسے نہ روکے. اسی طرح ساس سسر کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ بے چاری اپنے والدین کو چھوڑ کر آئیں گے، اپنے بھائی کی بہنوں کو چھوڑ کر آئیں گے اپنے گھر میں. اس کے دل کے اندر اپنے والدین سے ملنے کے لیے جذبات ہوتے ہو تو ایسے موقع پر نہ روکے.
ایسے موقع پر روکنا انسانیت کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دی، دیکھنے جا سکتی ہے، وہ چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر کئی دن کے بعد خبر ملتی ہے کہ میرے خلاف لوگوں کے درمیان کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہے، میرے خلاف کیا کیا جھوٹے پروپیگنڈے کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جملہ کہا کہ اب اگر میں لاکھ سچ بولوں کوئی میری بات پر یقین نہیں کرنے والا، اس لیے میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹے نے ان کے خلاف سازش کی تھی تو کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام زندگی بھر اور ہمیشہ کہتے تھے انی اشکو بثی و حسنی الی اللہ، کہ میں اپنے رب کو اللہ رب العالمین کے سامنے سے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ باتوں کے سامنے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن میرا رب جس کے سامنے میں اپنے آپ کو بیان کرتا ہوں انی اشکو بثی و حسنی الی اللہ۔ اتنے لوگ رہے زندگی بھر اس میں چلائی میں لوگ رہے، یہاں تک کہ وہ یقین آئے گا آپ کی موت نہیں چلی۔ یوسف علیہ السلام کی اس تمیز کا تذکرہ وجعلوا على تمیزه بدم الكريم قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل۔ اس تمیز کا تذکرہ 3 جگہوں پر سن گایا ہے۔ ایک مرتبہ یہاں پر جب ان کے بھائیوں نے یہ تمیز کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تمیز ہے خون سے لگتا، اور دوسری مرتبہ جب عزیز مصر کے پاس پہنچتے ہیں اور زلیخا کی طرف سے زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے، تو اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کی یہ تمیز انتہائی اہم رول ادا کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی برات کا ثبوت یہ تمیز پیش ہے کہ اگر تمیز آگے سے بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ یوسف علیہ السلام گنہگار ہے، اور اگر تمیز پیچھے سے بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ زلیخا گنہگار ہے۔ یہ بچ کر وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو تمیز پیچھے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ پاک دامنی کی دلیل معلوم ہوئی۔ اور تیسری مرتبہ اس تمیز کا جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے وہ سامان لینے کے لیے کہانی پڑھنے کے بعد، تو پھر یوسف علیہ السلام نے جب ان کو بیان کر دیا کہ ہاں میں ہی تمہارا بھائی ہوں یوسف، اس کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے، میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں اور میری یہ تکلیف میرے والد کو ہوگی۔ اور جا کر اس تمیز ابا کی چہرے پر ڈال دینا یہ حد وسیع دینا ہی ہوا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی تمیز وہاں تک پہنچتی ہے، ابھی پہنچی نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجی اب غور کریں اس جوہر کے اس کلمے میں کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشبو ہے، یہ خوشبو ہر انسان کی دوسرے سے ہے، کسی کی کبھی کسی دوسرے کی بات نہیں، یہ کوئی انسان تیار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے خانے میں وقت لا شریک ہونے کے لیے یوسف علیہ السلام کب جدا ہوئے تھے یعقوب علیہ السلام سے بچ گئے، اتنے زمانے کے بعد صرف ہم کے کبھی اس طرح بات اور کرتے ہیں یوسف کی خوشبو سنائی دے رہی ہے۔ جب اس کبھی شروع میں بتانے لگا تو فرقت تبصیر کو بنائی ہو گئی، تو اس تمیز کا تذکرہ 3 مرتبہ آیا ہے اور 3 جگہوں پر اس تمیز کے اہم پیش کیا ہے یوسف علیہ السلام کو آتی، اور ہر جگہ پر آپ غور کریں تو یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی صداقت اور ان کی نبوت کی صداقت پر اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یہ تمیز دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک وہی خالق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی قافلہ گزرے گا وہ اٹھائیں گے، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہمارے والد سے کافی دور ہونے کی وجہ سے
ان کی پوری محبت کو ملتی رہے گی. ہوا ہی ایسا نہیں. وجاء سیارۃ فأخذهم فحتى دلوا قال يا بشرى وأسرعوه رضا والله عليم بما يعملون. ویسا ہی ہوا ایک قافلے کا گزر ہوا پانی پینے کے لیے اپنی بالٹی کو دور ڈالتے ہیں. پانی پینے کے لیے بالٹی ڈالتے ہیں. جب نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اس میں موجود ہے. شبری کو ایک بچہ ہمیں کنویں سے نکالا ہے. اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں اس بچے کو لے کر یہ بچہ مارکیٹ میں جا کر بیچ دیتے ہیں. چونکہ محنت کی یہ کمائی نہیں تھی, کوئی چیز انسان کو آسانی سے مل جائے بغیر کسی محنت کے یا چوری کا کوئی مال ہو تو اس کی نفسیاتی کیفیت یہ ہوتی ہے جتنی جلدی پونے دام میں اس کو بیچ کر نکل جائے. آپ دیکھیں کہ کوئی چور چوری کر کے کوئی سامان لے جائے تو اس سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا. وہ جتنی جلدی اسے بیچ کر پونے دام میں بھاگ جائے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چند معمولی سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا. کن کے ہاں؟ عزیز مصر کے محل میں. اس طرح یوسف علیہ السلام پہنچ گئے. عزیز مصر کے محل میں پہنچنے کے بعد وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواها. عزیز مصر جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا پیارا ہے, اسے سنبھال کر رکھو, عزت اور تعظیم کے ساتھ اسے محل کر دیں. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. مستقبل میں اس بچے سے بہت فائدہ ملنے کی امید ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے بھی ہم اپنا بچہ دیں. مورخین کہتے ہیں کہ تاریخ میں 3 لوگ گزرے ہیں انتہائی فراست والے. مستقبل میں اس قدم سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے کام کیا. ایک عزیز مصر ہے, یوسف علیہ السلام کے تعلق سے پہلے انہوں نے بات کیا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں چل کر بڑا مفید ہو سکتا ہے. اور دوسرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جن کے ساتھ شادی ہوئی تھی. ان بچیوں نے کیا کہا تھا اپنے والد کو جا کر, یا ابتی استرجع, ابا جان یہ جو ہمیں پانی پلائے ہیں بڑا امین ہے, بڑے طاقتور ہیں, اپنے یہاں کام پر رکھ لیں. چنانچہ ان کے مشورے پر ان کے والد کام پر رکھ لیتے ہیں اور بعد میں ان کے ساتھ اپنی بچی کی شادی دلاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا فراست کا معاملہ تھا. پہلے یہ بات لیتی ہے کہ یہ مستقبل میں ہمارے لیے بڑے مفید ہو سکتے ہیں. اور تیسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی وفات کے وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو اپنے بعد کہ میرے بعد عمر فاروق خلیفہ بنیں گے. ان 3 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی فراست والے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عزیز مصر کے یہاں یوسف علیہ السلام جب پہنچ گئے تو جو واقعات پیش کیے ان کو بیان کیا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام ان کی خوبصورتی کے آگے ہاتھ میں اور ان کو غلط کام کے اوپر, فحش کام کے اوپر ابھارنے لگی. یہاں تک کہ خود زناکاری کے لیے دعوت دینے لگی اور دروازہ اندر سے بند کر لی. وغلقت الابواب وقالت هيت لك, اور خود نے زنا کا تعلق کے لیے یوسف علیہ السلام نے فوراً کیا کہا. یہاں پر حالات ہر طریقے سے گناہ کے لیے سازگار ہے. ایسے موقع پر ایک انسان کو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بڑی نصیحت کی چیز ہے.
اگر کسی کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آ جائے جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ خود ایک حسین و جمیل لڑکی زنا کی دعوت دے اور ہر طریقے سے موسم سازگار ہو، کسی طرح سے کوئی خواہش نہ، اس کے باوجود انسان اس گناہ سے بچ، کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے بچ سکتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام بچے تھے۔ فوراً کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، فوراً اللہ کی پناہ اختیار۔ انسان صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہی ایسے معاملوں سے بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ اس طرح کے چال اور مکر و فریب سے شیطان کے انسان بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مرد اور عورت کے لیے خلوت میں ایک دوسرے سے ملنا حرام ہے۔ جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا تو شیطان ان دونوں میں تیسرا ہوگا، اور شیطان کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ان دونوں کو زنا کے اوپر ابھارتا ہے اور آخر میں دونوں کو زنا کے اوپر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کسی مرد کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا یہ زنا کے قریب جانا، اور جو کوئی ان راستوں کو اختیار کرے گا اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر کوئی اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس طرح شبہات کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ شبہات کے اندر قدم رکھ دینے کے بعد اپنی عزت کی حفاظت کرنے بہت مشکل ہے، اللہ کہ اس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری۔ ایسا نہیں کہ بچ نہیں سکتا، اگر اس کے پاس حقیقت میں تقوی ہو بچ سکتا ہے۔ میاں صاحب کے تلامذہ میں سے ایک شاگرد کا قصہ پڑھا تھا کچھ دنوں پہلے، کسی بھائی نے فیس بک پر لکھا تھا، اسے میاں سید نذیر حسین کی حدیث دہلی میں رکھنے ہوگا۔ ان کے پاس بے شمار طلبہ پڑھتے تھے، جو دنیا سے آتے تھے، صرف ہندوستان کے نہیں ہندوستان کے باہر سے طلبہ آتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ایک طالب علم جو ان کے پاس پڑھتا تھا، جاگیر کے طور پر ایک گھر میں جاتا اور ان کے بچوں کو کچھ پڑھا بھی دیتا اور وہاں سے کھانے پینے کا پورا بندوبست ہو جاتا۔ اس گھر میں ایک لڑکی تھی جو اس طالب پر فریب ہو گئی، موقع کی تلاش کرتی۔ ایک رات کا معاملہ ایسا ہوا کہ گھر کے تمام لوگ کسی فنکشن کے لیے چلے گئے، اس لڑکی کو اکیلے چھوڑ کر۔ اس طالب کو خبر نہیں تھی، فون کا زمانہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ یہ جب کھانا کھانے کے لیے معمول کے مطابق گھر پہنچا تو وہ لڑکی موقع کی تلاش کرتی، فوراً جا کر وہ دروازہ اندر سے بند کر لی اور زنا کی دعوت دینے لگی۔ اس کے ہوش ہو گئے۔ یہ لاکھ منت سماجت کرتا رہا لیکن وہ کسی بھی طرح ڈس سے بس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب کسی بھی طریقے سے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آئی تو اس نے ایک چال چلی اور کہا کہ تمہاری دعوت میں میں لبیک کہتا ہوں، ہاتھ یا میں تمہارے سامنے، اور جو کچھ تم مطالبہ کرتی ہو سب کچھ برا کرنے والا ہو، لیکن مجھے حکم درجہ قضائے حاجت کی ضرورت ہے۔ پہلے میں لیٹرین سے فارغ ہو جاؤں، واش روم سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد تمہاری حاجت میں پوری کروں گی۔ کہاں بات روم ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس نے اشارہ کیا کہ یہ بات روم ہے۔ یہ لڑکا وہاں پر گیا اور باتھ روم میں جا کر اپنے پورے جسم کے اندر پورا پیشاب و پاخانہ پورے جسم کے اندر لگا دیا، یہاں تک کہ عجیب و غریب کی بدبو آنے لگی اور پھر وہ حمام سے باہر نکلا۔ جب یہ لڑکی اس بدبودار جسم کو دیکھتی ہے تو آنکھ بگولا ہو جاتی ہے اور ڈانٹتی ہوئی دروازہ کھول کر اس بچے کو باہر نکالا۔ سردی کا موسم تھا۔ اس کے بعد مدرسہ پہنچنے کے بعد یہ لڑکا اپنے جسم کو دھولا، اس کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، وہ لباس پورا بھیگ چکا تھا، مدرسے کے فرش پر جا کے سویا، لیکن سخت سردی کی وجہ سے تھک
میاں صاحب کی عادت تھی کہ رات کو اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نگرانی کے لیے آتے تھے کہ سب صحیح حالت میں ہے یا نہیں ہے. دیکھا کہ یہ بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے سردی سے اور اس کے جسم پر یہ بھیگا ہوا کپڑا ہے. پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ، اس طرح بھیگے ہوئے کپڑے تھر تھر کیوں کانپ رہے ہو؟ اس بچے نے پورا واقعہ اپنا سنایا کہ اس طریقے سے میں نے کسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کی ہے. میاں صاحب نے اس کے لیے گرم کپڑے کا بندوبست کیا، لیکن اس بچے کو اس قدر سردی پکڑ چکی تھی کہ اسی سردی کی وجہ سے اس کی ایک دل کا وفات ہو گئی تھی. اس سے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جس جگہ پر اس کو دفن کیا گیا کافی دنوں تک عجیب و غریب کی خوشبو سب نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ بہت دنوں تک اس قبر سے خوشبو آ رہی. جو کوئی اس اپنے باطن کو گندا کرنے سے بچانے کے لیے اپنے ظاہر کو گندا کر اللہ رب العالمین انشاءاللہ سے کوئی نہیں. تو اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اگر کسی کے اندر ہو تو اسے کوئی دس سے بس نہیں ہے. ہر طریقے کی مصیبت سے وہ بچ سکتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت سے بچنے کے لیے حالانکہ ان کے اوپر تہمت لگائی گئی اور ان کے سامنے یہ آپشن پیش کیا گیا کہ یا تو آپ اس جرم کو قبول کر لیں یا جیل چلے جائیں. کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار یہ جیل میرے لیے کہیں بہتر جگہ ہے اس غلط کام سے کہ میں یہاں پر بادشاہ کے محل میں رہوں اور اس طرح گناہ کے کام میں مبتلا رہوں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ جیل کی زندگی گزارو جہاں میری عزت کی حفاظت. پھر جیل گئے، جیل کے اندر ان کے پاس خواب کی تعبیر کا علم تھا. دو واقعات پیش ہوئے، دونوں کی تعبیر کی اور پھر جیل سے چھٹکارا ملا. یہاں تک کہ اس خواب کی تعبیر یہ تھا کہ قحط سالی آنے والی ہے اور اس قحط سالی میں سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو وزارت مالیہ کا عہدہ سونپا گیا اور وزیر مالیہ بنے وہ اور پھر اپنے والد کے پاس واپس آنا تھا. یہ پورا قصہ ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا. جیل کے اندر جب رہے تو وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت کرتے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے دوستو، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ بتاؤ کہ جن مختلف معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ رب العالمین جو اتنے تنہا قہار. الواحد القہار کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے قہار کا لفظ آپ پائیں گے کہ وہاں پر الواحد کا لفظ آیا ہوگا. قہار کا لفظ اکیلا کہیں نہیں آیا ہوگا. کیوں؟ اس کے پیچھے کی حکمت دیکھیں. اللہ رب العالمین کے پاس جو قوت اور طاقت ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی مدد کرنے والا ہے، اس لیے اس کے پاس یہ پاور. لیکن دنیا کے بادشاہوں کے پاس جو قوت اور طاقت ہوتی ہے جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتے ہیں. یہی پاور اگر ان کے حوالی موالیوں کا ساتھ چھوڑ کے سینا ساتھ چھوڑ کے چلے جائے، پولیس والے ساتھ چھوڑ کے چلے جائے کہ کوئی ایسے نہیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ رب العالمین کی طاقت تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی مددگار ہو اس وجہ سے طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جب بھی قہار کا کیا اس کے ساتھ الواحد کا استعمال کیا. تو یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے. آخر میں اس دعوت کا ایک اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کو دعوت کس طرح دی جائے گی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ آیت واضح دلیل ہے
کہ دعوت الی اللہ کا کام علم و بصیرت کے بغیر ممکن نہیں. جو کوئی بھی دعوت الی اللہ کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کرے, معروف طریقے سے. عالم بننے کے بعد کتاب و سنت کا معروف طریقے سے علم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے جائز ہوگا. ابھی اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے اور طلب علم سے پہلے نشر علم کے میدان میں اتر جائیں تو یہ ایک الٹا راستہ ہے, اور ہمیشہ الٹے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں. دو سڑک ہے, ایک اپ اور ایک ڈاؤن, آپ الٹا چلیں, تمام گاڑیاں ادھر سے آ گئے, آپ ادھر سے کیا ہوگا؟ حادثہ ہونے کا ڈر ہے, آپ بھی مریں گے, دوسروں بھی ماریں گے. تو یہی ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے سے پہلے لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں, خود گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الرعد, اس کی شروعات اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل کے ساتھ کی ہے, جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی کئی عظیم دلیلیں ذکر کی جو عقل مندوں کے لیے بالکل واضح ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے پہلی دلیل کیا ذکر کیا؟ یہ آسمان جو روزانہ تو اللہ رب العالمین نے اسے بلند کیا ہے بغیر کسی سطور اور فکر. رفع السماوات بغیر عمد ترونها. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ آسمان اگر کوئی اسے تھامنے والا نہ ہو تو ایسے ہی وہ قائم ہے؟ یقیناً اس کا کوئی تھامنے والا ہے جو اسے ہمارے سر پر گرنے نہیں دے. اسی طرح سخر الشمس والقمر, اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں. ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے تو یہ پوری دنیا ایک سیکنڈ کے اندر تہس نہس ہو جائے. سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ کی بناوٹ کو دیکھیں, ہر چیز کو اس خوبی کے ساتھ, اتقان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ایک اہم دلیل کو اللہ رب العالمین کے علم کی, کہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر کیا بن رہا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام. وہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے. اس سے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی ہونا مراد ہے, اور آج کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آج ڈاکٹر بھی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کا پیٹ کے اندر. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہی چیز اللہ رب العالمین کا ہے, بلکہ اطلاق جو کچھ ماں کے پیٹ میں اس کے بارے میں کہا. وہ کتنے دنوں تک زندہ رہے گا, کیا کیا کھائے گا, پیے گا, ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین جانتا. استاد محترم شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک قصہ بیان کر رہے تھے. ایک ملحد کا, ایک ملحد نے کہا کہ اللہ رب العالمین صرف خالق نہیں ہے, خالق میں بھی. تو لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا پیدا کیا, ذرا دکھاؤ تمہاری مخلوقات کہاں. تو کہا کہ ایک کام کرو, ایک بوتل لاؤ اور گوشت کا 2 ٹکڑا لاؤ اور کچھ گوبر لاؤ. لوگوں نے پیش کر دیا. لوگوں کے سامنے کیا کیا, اس بوتل کے اندر گوبر, گوشت کا ٹکڑا داخل کر کے اسے اچھی طرح پیک کر دیا اور کہا کہ 3 دن کے بعد اس کو لانا میرے پاس, میں دکھاؤں گا میری مخلوقات کہاں ہے, میں بھی پیدا کر سکتا ہوں. بہت بڑا مجمع جمع ہوا کہ آج ثابت کر دے گا کہ خالق صرف اللہ نہیں, وہ بھی خالق. لوگوں کا مجمع جمع ہوا
کہا کہ وہ بوتل کہاں ہے، پیش کرو، پیش کیا گیا، کھولا گیا تو کیا ہوگا اس بوتل کے اندر، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بہت سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہو چکے تھے. کہا کہ یہ میری بندوق. کسی نے کہا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ہکا بکا ہو گیا. کہا کہ تم خالق ہو اور تعداد کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ان میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، جینٹس کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، ہکا بکا. کہا کہ تم ان کے رزق کا بھی بندوبست کرتے ہو، ہکا بکا. کسی نے کہا یہ کب تک جیئیں گے، مریں گے کب، کب. کہا کہ یہی تمہارے خالق ہونے کی دلیل ہے. ایک خالق وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا ایک اور ایک بنیادی چیزوں کو تمہیں علم کے لیے کہ کتنی تعداد ہے اور خالق ہونے کا دعویٰ. تو یہ ہے انسان کی حالت. اگر کوئی خالق ہو تو عالم بھی ہوگا. اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صبر کی فضیلت بیان کی اس سورے کے اندر. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ. اس طرح بہت سارے نیک اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا بدلہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا، اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها. ان تمام لوگوں کے اللہ رب العالمین نے جنت. اگر کوئی صبر کرے تو صبر کا پھل اللہ رب العالمین نے جنت کے طور. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ کا تذکرہ کیا جو سورہ گزری ہے ہمارے سامنے، سورہ یوسف. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نفس امارہ کا تذکرہ کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء. اور اس کے بعد والے سورت میں اللہ رب العالمین نے کس طرح ایک شخص کا نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچ سکتا ہے اسے بیان کرتے ہوئے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا سب سے بہترین معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. جو لوگ اپنے اوقات کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھتے فالتو کام کے لیے مہیا نہیں رہتے، شیطان کے لیے تیار نہیں رہتے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی اس آیت کے بواسطہ نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچا ہے. اور جو نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچا ہے اللہ رب العالمین نے ان کی کیا فضیلت بیان کی ہے. وفات کے وقت اللہ رب العالمین ایسے نفس مطمئنہ کو کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. دنیا کے اندر انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. تو اس نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ کے اندر بیان کیا اور اس کا بیان کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ ذکر و اذکار سے ہی تو نفس مطمئنہ حاصل کر سکتے ہو. اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورہ ابراہیم جس کی آیت تلاوت بھی ہمارے سامنے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی اس درس کو دوبارہ دہرایا ہے جو اس سے پہلے بھی کئی بار تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو باقی بھی رکھتا ہے، مزید اس کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے. لیکن اگر بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ نہ ادا کرے، ناشکری کا اظہار کرے، وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے یہ لوگ مطلب ہو رہتے ہیں. لیکن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ رب العالمین نے یہ اصول دکھایا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو تو مزید میں تمہیں نعمت ادا کروں گا، اور اگر تم کفر کرو یعنی ناشکری کرو تو اللہ رب العالمین کی عذاب بڑی دردناک ہے، سخت ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی سورے کے اندر اس نعمت کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں نا بے شمار ہے، تمہیں گنے نہیں سکتے، سوا نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
ان الانسان لظلوم کفار. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن انسان کی صفت کیا ہے؟ لظلوم کفار. انسان انتہائی ظالم اور ناشکر. آپ شاذ و نادر بھی کبھی کسی انسان کو نہیں پائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ آخر ہم نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہوں. اس کے برخلاف اچھے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے پائیں گے کہ ایک میں ہی ملا تھا اللہ رب العالمین کو اس طرح کی مصیبت کے. اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو تو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، فوراً اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض کرنے لگا. ایک میں ہی ملا تھا پورے معاشرے میں اس مصیبت کے. اے اللہ کے بندے، تم پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں کبھی تم نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے دیکھنے کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، چلنے پھرنے کی نعمت دی. کتنے لوگ محروم ہیں. آخر کون سی ایسی میں نے نیکی کی تھی کہ اللہ نے مجھے کتنے نعمتوں سے نوازا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ غریب، فقیر، مصیبت زدہ شخص ہے، سب سے زیادہ مصیبت، اس کے پاس بھی اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو پیسے کے لیے وہ خریدنا چاہے تو ایک بادشاہ کی پوری دولت ختم ہو جائے تب بھی خرید نہیں سکتے. جو نعمتیں وہ سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص کے پاس ہے، اس کے باوجود اسے احساس نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ کے حاصل کر رہا ہے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آخر میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا. وہ ایسی مصیبت آئے فوراً شکایت کرنے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی عبادت کرتے پیر پھول جاتے. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ آپ کی پہلے سے معاف کر دیا ہے، پھر بھی اتنا زیادہ تھکنے کی کیا ضرورت؟ تو کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ رہا؟ تو ایک انسان اگر یہ صبر اور شکر کا مفہوم ہوتے تو اس کے آدھے مسائل اپنے آپ ہو جائیں. اس مجھنے وقت میں شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں. اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن اور حدیث کے تمام نصوص کو غور سے دیکھا تو پایا کہ دین دو چیز کا نام ہے. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ ایک صبر اور دوسرا شکر. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 4 جگہوں پر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، 4 جگہوں پر صبر اور شکر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے قاعدۃ فی الصبر، پتلی سی کتاب، اس میں اردو میں ترجمہ ہمارے حافظ دوست ڈاکٹر نصیب سعید تیمی صاحب نے کیا ہے. اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو آدھے گھنٹے میں پڑھ ڈالیں. اس کتاب کو پڑھیں، موجود ہے یہ پی ڈی ایف کی شکل میں، آپ کو خریدنا بھی نہیں پڑے گا. قاعدۃ فی الصبر کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا. اور اگر تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، اور صبر و شکر کے موضوع پر میرے کئی ایک لیکچر ہیں، اور شکر کے موضوع پر میری ایک اردو زبان میں کتاب بھی ہے. تو ان کو سنیں اور پڑھیں اور اس مفہوم کو اچھی طرح سے آپ کے انشاءاللہ آخر مسائل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے آخر میں اس سورے کے اندر یہ ذکر کیا ہے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اگر تمہارے ساتھ کوئی مصیبت ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین کو کوئی خبر نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَفِّيهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو کہ ظالموں کے ظلم و ستم. اللہ رب العالمین اچھی طرح واقف ہے کہ ظالموں کے ظلم و ستم، بس انہیں تھوڑی دنوں کے لیے مہلت دیا ہوگا. جیسے ہی ان کا وقت آئے گا اللہ رب العالمین ان کو
کے اور آخرت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہیں پر ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل کا ہمارا درس سورۃ الحجر کی تفسیر سے شروع ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ان صورتوں کے اندر جو آج ہم نے حدیث نصیحتیں سنی، اللہ رب العالمین کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.